آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بار بار راکھ سے اٹھا، جس نے سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا اور جس کی خاموش گلیوں نے ایک پورے ملک کی تقدیر لکھی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے راولپنڈی کی۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں اسی سوال کے ساتھ راولپنڈی کی اس دلچسپ اور پیچیدہ تاریخ کو کھوجتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جو خود اپنی بقا کی کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس شہر کی جڑوں سے، جہاں اس نے اپنی تاریخ کا پہلا سبق سیکھا، مکمل تباہی کے بعد دوبارہ جنم لینا۔ سوچیں ذرا، بہت پہلے جہاں آج راولپنڈی ہے وہاں کیا تھا؟ پوٹوہار کا یہ خطہ علم اور روحانیت کا ایک پرامن مرکز تھا، جو ٹیکسلا کے قریب واقع تھا، جسے دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی مانا جاتا ہے۔ یہ جگہ بدھ مت کے بھجنوں سے گونجتی تھی اور آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ پھر آیا ایک طوفان، 11ویں صدی میں محمود غزنوی کا حملہ، اور اس حملے نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس پرامن شہر کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹایا گیا کہ پیچھے صرف راکھ اور کھنڈرات ہی بچے۔ پھر صدیوں تک مکمل خاموشی، تقریباً 400 سال تک یہ کھنڈرات ایسے ہی پڑے رہے۔ پھر 1493 میں ایک گکھڑ سردار جھنڈا خان نے انہی کھنڈرات پر ایک نیا شہر بسایا اور اسے نام دیا راولپنڈی۔ یہ صرف ایک تعمیر نو نہیں تھی، یہ شہر کی ہمت اور بقا کی خواہش کا پہلا ثبوت تھا۔ تو شہر تو دوبارہ بس گیا، لیکن اب کہانی ایک نیا اور بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ شہر دو عظیم سلطنتوں، مغلوں اور سکھوں کے سنگم پر تھا، اور دونوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن بالکل مختلف طریقوں سے۔ کہتے ہیں نا کہ قلعے وہاں تعمیر ہوتے ہیں جہاں سلطنتوں کو گرنے کا خوف ہوتا ہے، اور راولپنڈی کے لیے یہ بات بالکل سچ تھی۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ہر طاقتور سلطنت اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر آئے انگریز، اور ان کی آمد نے راولپنڈی کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ شہر کی تاریخ کا سب سے ڈراماٹک اور تبدیلی لانے والا دور تھا۔ 1849 میں جیسے ہی پنجاب پر قبضہ ہوا، انگریزوں نے فوراً اس شہر کی اہمیت کو پہچان لیا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ روس کے خلاف گریٹ گیم کا ایک اہم مہرہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہاں ایک بہت بڑی مستقل فوجی چھاونی یعنی کینٹونمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے کا اثر وہ آپ اس چارٹ میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ صرف 36 سالوں میں اکیلے چھاونی کی آبادی 16,000 سے سیدھا 38,000 تک پہنچ گئی۔ یہ ایک دھماکہ تھا۔ اس فوجی موجودگی نے شہر کا ہجوم، اس کی معیشت اور اس کا سماجی ڈھانچہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اتنی تباہی، اتنے طوفان دیکھنے کے بعد آج کا راولپنڈی کیسا ہے؟ اس شہر نے آخرکار اپنی نئی شناخت کیسے بنائی اور اس کا ورثہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج راولپنڈی اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک جڑواں شہر ہے اسلام آباد، اور ان دونوں کا رشتہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر اسلام آباد پاکستان کا انتظامی چہرہ ہے، تو راولپنڈی آج بھی اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملک کی فوجی طاقت کی علامت ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ آج کے پنڈی میں آپ کو ہر رنگ ملے گا۔ ایک طرف پرانی تاریخی حویلیاں ہیں تو دوسری طرف جدید سوسائٹیز۔ میٹرو بس دونوں شہروں کو ایک دھاگے میں پروتی ہے۔ یہ شمال کے خوبصورت علاقوں کا گیٹ وے ہے، اور اس کی گلیوں میں آج بھی تاریخ کی گونج ہے، چاہے وہ 1839 کے یہودی پناہ گزین ہو یا ہزاروں سال پرانا مانگیالا سٹوپا۔